روح کا سفر۔ جی بالکل، اور خاص طور پر اسماعیلی تعلیمات ہمیں اس بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ ہاں، کیونکہ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ایک وسیع سفر کی بات کرتے ہیں، مطلب لاکھوں زندگیوں کے چکر ہیں۔ جی، لاکھوں کروڑوں، اور ان سے گزر کر روح آخرکار انسانی زندگی تک پہنچتی ہے۔ یہ جو بلند مقام ہے، اور یہ کوئی حادثہ نہیں ہے نا، یہ ایک الہی منصوبہ ہے، اس میں حکمت ہے۔ بالکل، الہی حکمت اور فضل جو روح کو آہستہ آہستہ قدم بقدم اوپر لاتا ہے۔ تو آئیے آج اسی پر بات کرتے ہیں، یہ سفر ہے کیسا، اور یہ انسانی زندگی اتنی اہم کیوں ہے اس پورے سلسلے میں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں یہ 1,84,00,000 سے انسان بننے تک کا سفر۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ 8.4 ملین یعنی 84 لاکھ اقسام کی زندگیاں ہیں جن سے روح گزرتی ہے۔ ایک گنان کا شعر ہے نا، 84 لاکھ جونی بھرمی ہیں، انترے جیو نہ جانے۔ ہاں، مطلب روح اتنے جنموں میں بھٹکتی رہتی ہے لیکن اپنے آپ کو، اپنے اصل کو نہیں پہچانتی۔ اور دیکھیں، اس کی بنیاد قرآن میں بھی ملتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے انسان میں اپنی روح پھونکی، سورۃ الحجر۔ تو یہ روح جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، ایک امانت ہے، جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں بھی فرمایا۔ اچھا، اور یہ جو لاکھوں زندگیوں سے گزرنے کا تصور ہے، یہ قرآن کے اس اصول سے بھی مطابقت رکھتا ہے کہ اللہ نے تخلیق کو مراحل میں بتدریج مکمل کیا ہے۔ اطوارن کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ نوح میں، یعنی ایک دم سے نہیں بلکہ درجہ بدرجہ۔ جی ہاں، درجہ بدرجہ ارتقا۔ اور پھر آتا ہے انسانی مرحلہ، جسے ہمارے ذرائع مطلب اس سفر کی چوٹی کہتے ہیں۔ بالکل، قرآن میں بھی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ احسن تقویم، بہترین صورت۔ اور اشرف المخلوقات بھی کہا گیا ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل۔ جی، امام سلطان محمد شاہ نے اس کی اہمیت بہت خوبصورتی سے بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی یہ وہ نایاب ترین موقع ہے جب روح امام وقت میں اللہ کے نور کو پہچان سکتی ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے، یہ پہچان کا موقع ہے جو شاید لاکھوں جنموں میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ تو یہ چوٹی کیوں ہے؟ مطلب کیا خاص بات ہے اس انسانی جنم میں؟ اصل میں یہاں آ کر روح میں ایک نئی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، خود آگاہی کی۔ قرآن اسے نفس لوامہ کہتا ہے، وہ ضمیر جو ملامت کرتا ہے، جو اچھے برے میں تمیز کرتا ہے۔ یہیں سے اصل ارادہ، انتخاب اور ذمہ داری کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے تو روح بس فطرت کے تحت چل رہی تھی۔ اچھا، تو سفر اوپر کی طرف ہے، لیکن کیا یہ ہمیشہ سیدھا اوپر ہی چاہتا ہے یا کبھی کبھی روح بھٹک بھی سکتی ہے، پیچھے بھی جا سکتی ہے؟ بنیادی اصول تو یہی ہے کہ روح آگے ہی بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے، کمال کی طرف۔ قرآن بھی کہتا ہے نا، اے انسان، تو اپنے رب کی طرف کوشش کر رہا ہے، سخت کوشش، اور تو اس سے ملے گا۔ جی، اور پیر صدر الدین کے گلان میں بھی یہی بات ہے، جیو تارا پرگٹیے، جیوے دھرنی تارا گگن ٹھاں۔ جیسے ستارے زمین سے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، ویسے ہی روح ارتقا پاتی ہے۔ تو جو ہمیں بظاہر فنا یا تباہی نظر آتی ہے، وہ اصل میں فنا نہیں ہے، وہ ایک تبدیلی ہے، ایک حالت سے بہتر حالت میں منتقل ہونا، تجدید ہے۔ لیکن وہ پیچھے جانے والی بات، کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت ہی باریک نقطہ ہے۔ عام طور پر عمومی اصول یہی ہے کہ انسانی روح ایک بار انسان بننے کے بعد نچلی حالتوں میں جیسے جانوروں وغیرہ میں واپس نہیں جاتی، جسے مسخ کہتے ہیں۔ جی، مسخ، اور یہ بہت ہی شاذ و نادر یعنی ایکسیپشنل ہوتا ہے۔ تاہم ذرائع یہ ضرور بتاتے ہیں کہ اگر کوئی روح مسلسل بار بار الہی رہنمائی کو رد کرے اور روحانی طور پر بالکل ہی جمود کا شکار ہو جائے یا بگڑ جائے، تو پھر ایک اصلاحی اقدام کے طور پر پاکیزگی کے لیے اسے عارضی طور پر کسی نچلی حالت کا تجربہ کرایا جا سکتا ہے۔ یہ سزا کے طور پر نہیں، بلکہ ایک طرح سے جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے۔ اچھا، یعنی یہ بھی رحمت کا ہی ایک پہلو ہے۔ بالکل، مقصد اصلاح اور واپسی ہے۔ گنانوں میں بھی تنبیہ ہے نا، بھلا مارگ جیو بھلا تے نرک پاتال جاں۔ جو راستہ بھول جاتے ہیں وہ روحانی طور پر پست حالتوں میں گر جاتے ہیں۔ مگر حتمی منزل تو بلندی ہی ہے۔ جی، روح بلندی کے لیے ہی بنی ہے، پستی کے لیے نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں روح کو اپنی اصلاح کے لیے، اپنی پاکیزگی کے لیے کیسے بار بار موقع ملتے ہیں۔
جی بالکل، اور یہ بھی سمجھنا اہم ہے کہ موت وہ ایک خاتمہ نہیں ہے بلکہ روحانی ترقی کے سفر کا ایک پڑاؤ ہے، ایک تسلسل ہے۔ اور ظاہر ہے اس پورے سفر میں امام کا کیا کردار ہے یہ سمجھنا بھی کلیدی ہے۔ سورہ السجدہ آیت 11 میں آتا ہے، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ جو لوٹائے جانا ہے اس کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ دیکھیں، اسماعیلی باطنی تعلیمات کی روشنی میں، یعنی شریعت کے روحانی پہلو سے دیکھیں تو یہ لوٹایا جانا ایک آپ کہیں مسلسل عمل ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ روح کو اپنی اصلاح کے لیے، خود کو بہتر بنانے کے لیے لاتعداد زندگیاں، ان گنت مواقع ملتے ہیں، اور اس پورے سفر میں وقت کے جو امام ہیں ان کا نور، ان کی روشنی وہ رہنمائی کرتی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت ہی امید دلانے والی بات ہے۔ پیر حسن کبیر الدین نے بھی کچھ ایسا ہی کہا ہے نا، ایک روزی ایک جیو 1,00,000 بار جنم لے۔ تو کیا واقعی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روح حکمت پانے کے لیے 1,00,000 زندگیاں لیتی ہے؟ یہ جو 1,84,000 کا مشہور تصور ہے وہ یہی ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ 1,84,000 کا جو تصور ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ مواقع بے شمار ہیں، اور اسے اللہ کی رحمت کا ایک پہلو سمجھا جاتا ہے کہ روح کو پاک صاف ہونے، اپنے اصل کی طرف واپس جانے کے لیے بار بار موقع مل رہا ہے۔ یہ صرف سزا کا نظام نہیں بلکہ ارتقاء کا، ترقی کا راستہ ہے۔ اور آخرت کا کیا تصور ہے پھر؟ قرآن میں تو آتا ہے، جیسے سورہ آل عمران آیت 185 میں، کہ موت تو ہر نفس نے چکھنی ہے اور قیامت کے دن پورا بدلہ ملے گا۔ کیا یہ اس تسلسل کو روک دیتا ہے؟ نہیں، اسماعیلی نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو آخرت بھی کوئی ٹھہری ہوئی یا آخری منزل نہیں ہے، بلکہ وہ بھی روح کی مزید ترقی کا ایک اور دائرہ ہے۔ وہاں امام کی شفاعت، ان کی سفارش کام آتی ہے روح کو آگے بڑھانے میں۔ اسی لیے تو 48ویں امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا تھا کہ موت صرف ایک دروازہ ہے، روح روحانی دنیاؤں میں، حادث اور قدیم میں اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ یہاں حادث سے مراد وہ روحانی جہان ہے جو سمجھے عارضی ہیں، اور قدیم سے مراد ازلی حقیقت ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ سفر موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اور آپ نے پہلے کہا کہ اس سفر میں رہنمائی بہت اہم ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے، سورہ الرعد آیت 7 میں، تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما یعنی ہادی ہے۔ یہ ہادی کون ہے اور اس کا کردار کیا ہے؟ روحانی غفلت کی نیند سے بیدار کرنا ہے۔ جیسے قرآن میں بھی مثال ہے، سورہ الانعام آیت 122 کہ ایک روح مردہ تھی، اسے زندگی دی، روشنی دی، تو امام روح کو بیدار کرتے ہیں اور اس کے روحانی ارتقاء کے عمل کو تیز کرتے ہیں۔ یہ صرف بتانا نہیں بلکہ فعال مدد کرنا ہے۔ سدگر نورانی دیدار جیوے تاری میلے آس، یعنی سچے رہنما امام کے نورانی دیدار سے ہی روح کو اللہ سے ملنے کی، وصال کی امید ملتی ہے۔ لیکن عملی طور پر روزمرہ زندگی میں یہ ترقی کیسے ہوتی ہے؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے ذکر، یعنی اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا دل سے، زبان سے، اور دوسرا ہے عمل صالح، یعنی اچھے کام، نیک اعمال جو روح کو پاک کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی میں روح کو امام کے قریب لاتی ہیں، اور پھر موت کے بعد جو روحیں امام کے قریب ہوتی ہیں وہ بلند روحانی مقامات پاتی ہیں، اور جو کہہ لیں کہ دور رہ جاتی ہیں انہیں اپنی اصلاح مکمل کرنے کے لیے 1,84,000 کے چکر میں ایک اور موقع مل سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک بڑے مقصد کی طرف لے جاتی ہیں، جیسا کہ قرآن میں بہت صاف کہا گیا ہے، سورہ البقرہ آیت 156، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ جو حتمی واپسی ہے یہ کیسے ممکن ہوتی ہے؟ جی، اسماعیلی علم غایت کے مطابق، یعنی کائنات کے حتمی مقصد کے علم کے مطابق، روح کا یہ لمبا سفر، یہ 1,84,000، اس کا اختتام فنا فی اللہ پر ہوتا ہے۔ فنا فی اللہ کا مطلب ہے اپنی الگ ہستی کو اللہ کی ذات میں فنا کر دینا، اس میں گم ہو جانا، اور یہ مقام تعلیمات کے مطابق وقت کے امام کو اللہ کی مرضی کا مظہر یعنی مینیفیسٹیشن ماننے اور ان کی پیروی سے حاصل ہوتا ہے۔ بالکل، انتے اللہ ٹھاکر مانیے جیوں سمائے جائے، یعنی آخر میں روح اللہ جو پالنے والا ہے اسی میں سما جاتی ہے۔
تو اگر ہم ان سب باتوں کا خلاصہ کریں تو لگتا ہے کہ اسماعیلی راستہ دراصل روح کو ایک صاف، شفاف، چمکتے ہوئے آئینے کی طرح بنانے کا عمل ہے، ایک ایسا آئینہ جو امامت کے نور کو پوری طرح منعکس کر سکے۔ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا، سورہ شمس میں آیات 9 اور 10، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اسے یعنی نفس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے آلودہ کیا۔ بالکل درست۔ اور امام کی رہنمائی سے ہی ہر روح اس 1,84,000 کے چکر سے نکل کر اپنی اصل منزل تک پہنچتی ہے۔ وہ منزل کیا ہے؟ اسی زندگی میں اور اس کے بعد بھی خدا کے نور کا مشاہدہ کرنا اور آخرکار اسی میں جذب ہو جانا۔ یہ کثرت سے یعنی ان 84,00,000 یا انگنت شکلوں سے وحدت کی طرف، توحید کی طرف ایک عظیم سفر ہے۔ تو آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں غور و فکر کے لیے۔ اگر روح کا سفر واقعی مسلسل ترقی اور پاکیزگی کا ہے، جس میں اللہ کی رحمت سے بار بار مواقع ملتے ہیں، تو پھر ہماری اس موجودہ زندگی کا ہر لمحہ کتنا قیمتی ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب یہ مانا جائے کہ اس سفر میں ہمیں اللہ کی طرف سے رہنمائی یعنی امام کی صورت میں ہر وقت میسر ہے۔